وسلم کا فرمان رحمت نشان، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کے جو طریقے سکھائے ہیں وہ تمام کے تمام ہمارے فائدے ہی کے لیے ہیں۔ حتیٰ کہ آپ کی زندگی جو گزری وہ بہت دشواریوں میں گزری ہے۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں جتنے بھی نبی آئے ان سب سے زیادہ لوگوں نے مجھے ستایا۔ آپ فرماتے ہیں مجھے ستایا، یہی وجہ تھی کہ آپ کے یہاں 2 ماہ تک چولہے نہیں جلتے تھے، اور اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ 2 ماہ گزر جاتے تھے ہمارے یہاں آگ نہیں جلتی تھی۔ لیکن پیارے اسلامی زمانہ مسلمانوں کی دولت سے تو خالی تھا، مسلمانوں کے یہاں دولت نہیں تھی، مسلمانوں کے یہاں پر تنگ دستی تھی، لیکن اللہ پاک کی بارگاہ میں وہ مسلمان اتنے مقبول تھے جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے اللہ پاک ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا تھا، اتنے مقبول تھے۔ آج دولت ہے، اناف شناف بہت ساری چیزیں ہیں، عیش و آرام کی بہت ساری اشیاء ہیں، لیکن دعا کرتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ انسان بہت ساری دولت کمانے کے بعد بھی، بہت سارا سسٹم جمع کرنے کے بعد بھی اکیلا نظر آتا ہے۔ انسان یعنی محفل میں بیٹھا ہوا ہے لیکن اس کو اکیلا پن محسوس ہوتا ہے۔ وہ زمانہ وہ تھا جب وہ تنہا ہوتے تھے اور ایسا لگتا تھا کہ مجلس میں بیٹھے ہوئے۔ اس کی وجہ یہ ہوا کرتی تھی پیارے اسلامی بھائیوں کہ ان کا جو سسٹم تھا وہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارنے کا تھا۔ آج کے پیارا اس ہفتے کا جو موضوع ہے وہ ہے ذات راہ۔ پیارے اسلامی ذات راہ ایک ایسی چیز ہے جس کے بغیر انسان کا گزارا نہیں ہوتا۔ اب ذات راہ کہتے کس سے ہیں؟ کسی راستے پر سفر کرنے کو راہ کہا جاتا ہے، اور اس سفر کی جو ضرورت کی چیزیں ہیں اس کو ساتھ لینے کو ذات راہ کہا جاتا ہے۔ کسی راستے پر سفر کرنے کو راہ، اور اس راستے کی جو بندے کی ضرورت کی چیزیں ہیں اس کو ذات راہ کہا جاتا ہے۔ اس معاملے میں دنیاوی اعتبار سے ہم بہت ہوشیار ہیں، بہت زیادہ ہوشیار ہیں۔ اگر ہمیں 3 دن کا یا 4 دن کا سفر کرنا ہو تو ہم بینک پاکٹ منی بھی لے کر کے چلتے ہیں، اپنے جو لباس کے انتظامات ہیں اسے بھی لے کر کے چلتے ہیں، اگر ہو سکے تو کھانے پینے کے سامان بھی لے کر کے چلتے ہیں۔ اور جب دیکھ لیں کہ اگر وہاں جا رہے ہیں جہاں سردی زیادہ ہے تو لباس بھی ہم گرم رکھتے ہیں، ٹھنڈے نہیں رکھتے، کیونکہ وہاں جائیں گے تو سردی محسوس ہوگی۔ ابھی نینی تال لوگ جاتے ہیں، کبھی کشمیر جاتے ہیں، کبھی کہیں جاتے ہیں، تو یہ دنیاوی اعتبار سے ضرورت کی چیزیں جو ہم لیتے ہیں اس میں ہم بہت زیادہ محتاط ہیں۔ لیکن ہم دیکھیں کہ ہماری زندگی کے 2 سفر ہیں، ایک دنیاوی سفر ہے، اور دنیاوی سفر کے بعد جو ہمارا آخرت کا سفر ہے یہ بہت بڑا ٹریولز ہے۔ دنیا کا سفر ہمارے پاس 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال اتنا ہی ہے۔ اس عرصے میں بچے کی عمر تقریباً 14 سال 12 سال 10 سال تک نکل جاتی ہے تو اس پر شریعت کے قانون لاگو نہیں ہوتے۔ اب اتنی عمر نکلنے کے بعد پھر بندہ جو سوتا ہے تو اس پر بھی شریعت کے قانون ابھی لاگو نہیں ہوتے۔ وہ دن بھر میں اگر 60 سال کی عمر پائی اور اس نے اوسطاً 8 گھنٹے سویا تو اس نے 20 سال جو ہے نا وہ سونے میں گزار دی۔ اب بچے باقی کے کتنے سال؟ 40 سال۔ ان 40 سال میں اس نے کمائی بھی کی ہوگی، کاروبار بھی کیے ہوں گے۔ اب جو بھی عرصہ بچا وہ تھوڑا بہت یہی ہے، اس میں اس نے کیا جوڑا، کیا کمایا اور کیا اکٹھا کیا۔ تو پیارے اسلامی ذات راہ کے معاملے میں دنیاوی اعتبار سے ہم بہت ہوشیار ہو چکے ہیں، بہت زیادہ ہوشیار ہو چکے ہیں۔ اگر ہمیں کہیں جانا ہے تو ہم پیسوں کا انتظام لے کر کے چلتے ہیں، کہیں رشتہ داری میں جانا ہے، شادی بیاہ کا فنکشن ہوتا ہے تو وہاں اور زیادہ لے کر کے چلنے پڑتے ہیں، ضرورت کی چیزیں لینی پڑتی ہیں۔ لیکن یہاں دیکھیں، غور کریں کہ جب آخرت کی بات آتی ہے، جو اصل سفر ہے نا،
دنیا کا جو اصل سفر ہے جب آخرت کی بات آتی ہے اور کہا جائے کہ پیارے اسلامی وہاں کی تیاریاں کیجئے، اور یہاں سے جانے کے بعد ہمیں جس چیز کی ضرورت پڑے گی وہ زاد راہ وہ چیز ہیں پیارے اسلامی جس کا آج ہم انشاءاللہ اس کا ذکر سنیں گے۔ تو پیارے اسلامی میں کہہ رہا تھا کہ زاد راہ ہمارے دو ہیں، ایک دنیاوی اعتبار سے زاد راہ ہے اور ایک آخرت کے اعتبار سے زاد راہ ہے۔ کہ دنیاوی اعتبار سے تو ہم بہت زیادہ چوکنا ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے جو آخرت رکھی ہے وہ پوشیدہ رکھی ہے، چھپی ہوئی رکھی ہے۔ دنیا کے جو نقصانات ہیں وہ ظاہر ہیں، بندہ ایک دن میں 500 روپے کماتا ہے، اگر وہ ڈیوٹی پہ نہیں جاتا نظر آ جاتا ہے کہ آج میرا 500 روپے کا نقصان ہو گیا، نظر آتا ہے نا کہ نظر آ گیا آج میرا 500 روپے کا نقصان ہو گیا۔ کسی بچے کی طبیعت خراب ہو گئی، اس کی طبیعت کی تیمارداری کے لیے اس کے علاج میں آج 1000 روپے اٹھ گئے تو پتہ رکھتا ہے کہ آج میرا 1000 روپے کا نقصان ہو چکا۔ لیکن جو مخفی نقصانات ہیں، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابی حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ آج تو بہت زیادہ نقصان ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تمہاری تکبیر اولیٰ فوت ہو گئی؟ تو صحابی بڑے حیران ہوئے، یا رسول اللہ میرا اونٹ مال سے بھرا ہوا تھا، ساز و سامان تھا، وہ فوت ہو گیا، یعنی گم ہو گیا، چلا گیا، میں یہ سوچ رہا تھا میرا بہت بڑا نقصان، لیکن آپ نے کہا کہ آپ کی تکبیر اولیٰ فوت ہو گئی، کیا تکبیر اولیٰ اس سے زیادہ ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا اور ما فیہا، جو کچھ اس میں ہے یہ اس سے بھی زیادہ ہے، تکبیر اولیٰ۔ تو اب یہ نظر تو نہیں آتا ہمیں، لیکن جس نے دیکھا ہے وہ بتا رہا ہے، ہم سن رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ مبارک زبان ہے جس میں کائنات میں اللہ پاک نے جتنے لوگوں کو بتایا، جتنے لوگوں کو بسایا، جتنے لوگوں کو بنایا، کسی کو اپنا دیدار نہیں عطا فرمایا، لیکن ہمارے نبی کی وہ ذات ہے جو اللہ کے نبی کو اللہ پاک نے اپنا دیدار عطا فرمایا۔ اب ایک دن کا دیدار نہیں تھا، 2 دن کا دیدار نہیں تھا، کتنی سال کا دیدار تھا معلوم آپ کو؟ 27 سال کا دیدار تھا۔ 27 سال قرآن میں لکھا ہے قاب قوسین، ایسے رہے جیسے تیر اور کمان، جہاں محبوب بھی ہے محب بھی ہے۔ تو اب اس عرصے میں قرآن جو نازل ہوا ہے وہ 23 سال میں نازل ہوا ہے۔ کتنی سال میں؟ 23 سال میں۔ معراج کا جو وقفہ ہے وہ 27 سال کا ہے۔ ان 23 سالوں میں زمین روک دی گئی تھی معراج پر جب اللہ کے نبی گئے۔ اب 27 سالوں میں، اور جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میرے اونٹ کی نکیل کھو جائے، اونٹ کی جو نکیل ہوتی ہے نا، میرے اونٹ کی نکیل کھو جائے تو میں قرآن میں تلاش کر لوں گا، کیونکہ قرآن میں ہر چیز کا علم موجود ہے۔ اب جو قرآن 23 سال میں نازل ہوا، ہر چیز کا علم موجود ہے، سمجھنے والا چاہیے۔ تو اب جب اللہ کے نبی 27 سال معراج پر گئے اور اتنے قریب رہے اللہ پاک کے، تو اللہ پاک نے کتنا کچھ آپ کو سکھایا ہوگا، کتنا بتایا ہوگا، ہم سوچ نہیں سکتے۔ اسی زبان مبارک سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تکبیر اولیٰ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے وہ سب سے زیادہ ہے۔ تو اب ہمارا در ذہن نہیں ہوتا کہ وہ چھپا ہوا مخفی ہے، اگر یہ ظاہر ہوتا تو بندے کو پتہ چلتا ہے۔ تو اس لیے زاد راہ کے جو معاملے ہیں دنیاوی اعتبار سے یہ ظاہر کر دیے گئے، تو ہمیں یہ ظاہر جو نظر آنے والا ہے، لیکن ہم ادھر نظر نہیں کرتے جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتایا۔ جو انسان ادھر نظر کر لے گا اس کی دنیا بھی بنے گی اور یہاں سے جانے کے بعد اس کی آخرت بھی بنے گی۔ اور یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ ہم دنیا میں کتنا بھی جی لیں، ایک دن ہمیں قبر میں اترنا ضرور ہے۔ دنیا میں کتنا بھی جی لیں، ایک دن قبر میں اترنا ضرور ہے۔ اس وقت ایک ایک نیکی کا احساس ہوگا۔ پیارے اسلامی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، کعبۃ اللہ کا طواف فرما رہے تھے۔ کعبۃ اللہ کے طواف فرما کر لوگوں سے مخاطب ہوئے، لوگوں جو مجھے جانتے ہیں وہ تو جانتے ہی ہیں، جو نہیں جانتے وہ جان لیں میں کہ جندب بن جنادہ ابو ذر غفاری ہوں۔
ایک مہربان اور پیارے اسلامی بھائی کے قریب آئیے۔ انسانیت کا زمانہ تھا، لوگ دین کو بہت زیادہ اہمیت دیا کرتے تھے، اور پھر زمین بھی مکہ کی ہے، مکے کے اندر کی بات ہے، تو پیارے اسلامی لوگ جمع ہو گئے۔ آپ نے فرمایا اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو جو بغیر زاد راہ کے سفر اختیار کرے؟ موجود وہی تھا کہ بغیر زاد راہ کے سفر اختیار کرے۔ کہا ایسا شخص تو بے وقوف ہے جو بغیر زاد راہ کے سفر اختیار کرتا ہے، وہ تو بے وقوف ہے۔ پہلے زمانے میں اونٹ سے بڑی سواری نہیں تھی، یہ دو سواریاں تھیں، ایک اونٹ اور ایک گھوڑا، یہ چلا کرتے تھے زیادہ، اونٹ کی زیادہ اس وقت ڈیمانڈ تھی، تو جس کے پاس اونٹ ہوتا تھا وہ اپنا سفر بآسانی طے کر لیا کرتا تھا، ورنہ لوگ پیدل ہی نکل جایا کرتے تھے، پیدل ہی نکل جایا کرتے تھے۔ آج کے اس دور میں آسانیاں دیکھیں، کتنی آسانیاں ہیں، مہینوں کا سفر دنوں میں، دنوں کا سفر گھنٹوں میں طے ہو جاتا ہے، ہو جاتا کہ نہیں ہو جاتا؟ اب یہ جو زاد راہ ہمارے پاس ہے دنیاوی اعتبار سے، جو زاد راہ ہے یہ صرف ہمارے دنیا کے لیے ہے، مکان ہمارا زاد راہ ہے، کیونکہ ہم جس راستے پر چل رہے ہیں یہ ہمارا سفر آخرت ہے، اور جس ٹرین میں یا جس بس میں بندہ چڑھتا ہے اس بس کے لیے ٹکٹ لینا ضروری ہوتا ہے، اگر کوئی بندہ ٹکٹ نہ لے تو پیارے اسلامی اس کو سفر کی اجازت نہیں ملتی، یہ بھی زاد راہ ہے۔ تو دنیا کی زاد راہ جو بھی ہے اس پر ہمارا ڈاکیومنٹ دنیاوی اعتبار سے ہمارا پیسہ خرچ ہوتا ہے، لیکن پیسہ یہاں سے جانے کے بعد اس پیسے کی کوئی ویلیو نہیں ہے، تو وہاں جو چیز کام آئے گی وہ کیا آئے گا؟ نیک اعمال کام آئے گا۔ تو حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ جو جانتے ہیں وہ تو جانتے ہی ہیں، جو نہیں جانتے وہ جان لے کہ میں جندب بن جنادہ ابو ذر غفاری ہوں۔ اے لوگوں ایسے شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو جو بغیر زاد راہ کے سفر اختیار کرے؟ لوگوں نے کہا اے ابو ذر غفاری ہمارا زاد راہ کیا ہونا چاہیے؟ بڑے پیارے جملے ہیں، ہمارا زاد راہ کیا ہونا چاہیے؟ کیونکہ یہ سارے لوگ جو ہے نا یہ آخرت کی فکر کرتے تھے، ہم دنیا بھی فکر کرتے ہیں نا، یہ آخرت کی کرتے تھے۔ انہوں نے کہا ہمارا زاد راہ کیا ہونا چاہیے؟ آپ نے فرمایا رات کی تاریکی میں 2 رکعت نفل نماز پڑھنا قبر کی وحشت کو دور کرنے کے لیے، رات کی تاریکی میں 2 رکعت نفل نماز پڑھنا قبر کی وحشت کو دور کرنے کے لیے ہے، اور سخت گرمی کے روزے اس بڑے دن یعنی قیامت کے دن کی حفاظت کے لیے ہے، اور حج کرنا اور بڑے بڑے کام دین کے ان کو کرنا یہ پیارے اسلامی بھائیوں اس دن یعنی جب کوئی کسی کا نہ ہوگا یہ اس دن کے لیے ہے۔ اس لیے اپنی زندگی کے صرف 2 راستے بناؤ، آپ نے فرمایا اپنی زندگی کے 2 راستے بناؤ، ایک راستہ وہ جس سے تم حلال کمائی کماؤ اور اپنے اہل و عیال کو کھلاؤ، اور دوسرا راستہ جب اس سے فارغ ہو تو اپنی آخرت اور قبر کے لیے جٹ جاؤ۔ ان 2 راستوں کے علاوہ تیسرا راستہ بنانا مضر ہے، مفید نہیں ہے۔ یہ جو جملے تھے پیارے اسلامی بھائیو حضرت ابو ذر غفاری کے، تو بڑے ہی پیارے جملے ہیں، اور ایسی جگہ جملے ارشاد فرمائے جہاں 1 نماز پڑھیں گے 1 لاکھ کا ثواب ملے گا، یعنی مکہ مکرمہ میں۔ اب دیکھیں غور کریں ان چیزوں کی طرف ہماری توجہ، پہلے تو لوگ جھوٹ کو جھوٹ سمجھتے تھے، اب یہ زمانہ ہو چکا ہے کہ لوگ جھوٹ کو برا جانتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے بس میں تو مذاق کر رہا تھا۔ پیارے اسلام میں کیا مذاق میں جھوٹ جائز ہو جاتا ہے؟ کان پہ فون لگا ہوا کہاں ہو، جھوٹ بول لیتے ہیں ہم وہاں پر ہیں۔ تو پیارے اسلامیوں اس لیے غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم جو دنیاوی اعتبار سے دیکھیے، ہم اگر ہمیں تھوڑی گرمی لگتی ہے ہم پنکھے کا انتظام کرتے ہیں، اگر ہمیں اور زیادہ گرمی لگتی ہے ہم کولر کا انتظام کرتے ہیں، اور زیادہ گرمی لگتی ہے لوگ اے سی کا انتظام کرتے ہیں، اگر بارش تیز ہو تو لوگ گھروں میں جاتے ہیں، گھروں میں وہاں بارش سے بچا جاتا ہے۔ تو پیارے اسلامیوں یہ دنیاوی اعتبار سے ہماری ذاتی رائے ہے کہ اگر یہ چیزیں دنیا میں کسی بندے کے پاس نہیں ہو تو وہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے کہ ہم نے یہاں پر جو جو اسباب اکٹھے کیے ہیں وہ اپنی اور محنت اور مشقتوں سے کیے ہیں، ایک ایک پیسہ جمع کر کر کے لوگ پلاٹ لیتے ہیں، پھر اس مکان کو بناتے ہیں، پھر اس کو سجاتے ہیں، پھر اس میں رہتے ہیں۔ اب یہ مکان کیا کرتا ہے؟ ان کو دھوپ سے بچاتا ہے، اب یہ مکان ان کو پانی سے بچاتا ہے،
اب یہ مکان ان کو گرمی سے بچاتا ہے، اب یہ مکان ان کو سردی سے بچاتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ دنیا میں سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ اگر ہم سیکھیں تو دنیا میں سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے، لیکن ہم سیکھتے ہی نہیں۔ اگر ہم اس سے ہی سیکھ لیتے کہ دنیا میں جو ہم نے مکان بنایا یہ ہمیں کتنا بینیفٹ دے رہا ہے، کتنا فائدہ دے رہا ہے، اور اگر یہ مکان میں آخرت کے لیے بناؤں، یہ مکان یہاں سے جانے کے لیے، یہاں سے جانے کے بعد کام آئے، ایسا کچھ کر کے جاؤں، تو پیارے اسلامی ذہن نہیں بنتا۔ اس میں پھر کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ وہاں کی وہاں دیکھی جائے گی، وہاں کی وہاں دیکھی جائے گی۔ کسی کو ہم